ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے۔ منافقوں نے زبان سے تو ایمان قبول کر لیا لیکن دل میں کفر کو باقی رکھا، تو دل سے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی گئی، دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب ان کی حالت کیا ہے؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اب وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اب وہ فقاہت سے خالی ہیں اور سمجھ بوجھ سے فارغ ہیں، اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، سمجھ سے خالی ہیں۔ لیکن وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے، یعنی منافقین کو جب تو دیکھے گا، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں گے، عقل سے فارغ ہوں گے، جسامت کے اعتبار سے بہت ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں گے تو ان کی بات کو غور سے سنے گا۔ ابن ابی جسیم تھا، صبیح تھا، خوب رو اور خوش بیان تھا، اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی مجلس میں جب یہ لوگ حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی، یعنی چرب زبان، زیادہ گفتگو کرنا، باتیں بناتے رہنا، مطلب ہوا تو نرمی کے ساتھ باتیں کرنا، مطلب ختم ہوا تو پھر انداز تبدیل کر لینا، اور ویسے قد کا بھی لمبا تھا، جب کھڑے ہو کر گفتگو کرنا تو سارے لوگوں نے اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو فرمایا کہ جب یہ بولے گا، بات کرے گا تو سارے اس کی بات کو سنیں گے، اور یہ بھی ہے کہ شور بھی زیادہ مچاتا ہے کہ تاکہ سارے لوگ متوجہ ہوں اور حضور کی بات کو چھوڑیں اور میری بات کو سنیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ شہتیر ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، بے جان تصویر کی طرح۔ جس طرح تصویر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں نہ روح ہوتی ہے اور نہ اس میں جان ہوتی ہے، اسی طرح منافق جو ہیں وہ شہتیر کی طرح ہیں، اور نہ ان میں ایمان ہے، نہ ان میں جو ہے وہ روح ہے، نہ انہیں جو ہے وہ انجام سوچنے کے لیے عقل ہے۔ اب خشب مسندہ، ایسا شہتیر جو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہتیر ہو، کارآمد ہوتا ہے کہ جو چھت میں استعمال ہو گیا یا پلر کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو گیا، لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں قد کے اعتبار سے شہتیر ہیں، جان کے اعتبار سے شہتیر ہیں، مضبوط ہیں اور طاقتور ہیں، لیکن کام کسی بھی کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، نہ یہ چھت میں استعمال ہو سکتے ہیں، نہ یہ پلر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بس آخر کار جب کہیں بھی پورے نہیں آتے تو ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ ایندھن کے طور پر ہی جلیں گے، باقی یہ کہیں بھی فٹ آنے والے نہیں ہیں، اور مضبوط ہیں، لمبے قد والے ہیں، طاقتور ہیں اور شہتیر کی طرح ہے، لیکن دین اسلام سے ان کو کوئی بھی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کے فائدے کے لیے کہیں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش نہیں کریں گے، اور یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو وہ اپنے اوپر ہی لے جاتے ہیں، ہر بلند آواز کو۔ خود ان کی حالت یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، جاندار ہے، اور اس کو شاتیر کے ساتھ تعبیر کرنے میں مفسرین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح کارآمد لکڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتی ہیں اور فائدہ مند ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے،
یہ خوشب مسندہ ایسا شاطیر کو جو کہیں بھی پورا نہ آئے اور کہیں بھی کارآمد نہ ہو، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ فارغ ہے، اس کو جو ہے وہ جلانے کے ہی یہ کام آئے گا۔ تو کیا مطلب کہ منافق بھی اسلام میں کہیں بھی فٹ نہیں آتا، آخر کار اس نے جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے۔ اور شاطیر جو ہے، لکڑی جو ہے، خشک لکڑی، وہ سمجھ، عقل اور فقاہت سے خالی ہے۔ اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ لکڑی کی طرح بالکل ہی فارغ ہی ہوتے ہیں اور سمجھ بوجھ سے عاری ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ جس طرح ایسی لکڑی، ایسی مضبوط لکڑی کہ جس کو دیمک کھا جائے اور وہ کسی سہارے پر پڑی ہوئی ہو، منافقین کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ اندر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اندر سے شیطان ان کو اس طرح کھا چکا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مضبوط شاطیر کو دیمک جو ہے وہ چاٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ صرف دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک، لمبے تڑنگے اور طاقتور اور مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے ہر ٹائم خوف زدہ رہتے ہیں، ہر ٹائم خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور یحسبون کل صیحۃ علیہم، اسی خوف کی وجہ سے وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر ہی لے جاتے ہیں۔ اور کس طرح کوئی کسی کو پکارتا ہو یا اپنی گم شدہ چیز ڈھونڈتا ہو یا لشکر میں کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہیں کی جائے تو یہ اپنے خوب سے باطن اور سوء ظن، بدگمانی کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہی کچھ کہا گیا ہے، یہ خاص ہمیں ہی کچھ کہا گیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں کہا گیا۔ اور انہیں ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کے راز جو ہیں وہ فاش ہو جائیں گے۔ ہر ٹائم یہی خطرہ کہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ مجھ پر ہی ہو رہی ہے، میرے ہی خلاف ہو رہی ہے، اور ابھی کوئی آیت نازل ہوئی اور میں پکڑا گیا، میرے راز جو ہیں وہ فاش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ راز تو ہیں کہ جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں، شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ راز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر ہم العدو، وہ دشمن ہے اور دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، اور کفار کے پاس جا کر یہاں کی خبریں ان کو پہنچاتے ہیں۔ وہ کفار کے جاسوس ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، تو ان سے بچتے رہو، ان کے ظاہر حال سے دھوکہ کبھی نہ کھانا کہ جناب ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ عمرے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات میں جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں، اور ان ظاہری اعمال سے، ان کے ظاہری حلیے سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا۔ جس طرح کل بھی آپ نے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی کو کہا گیا کہ تم حضور کی بارگاہ میں پہنچو تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے پر ایمان قبول کر لیا ہے، میں نے تمہارے کہنے پر نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، تمہارے کہنے پر اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقات کرنا شروع کر دیا ہے، اب کیا کہتے ہو کہ میں حضور سے جا کر معافی مانگوں؟ پھر تو میں اس سے بہتر ہے حضور کو سجدہ ہی کر لوں، یہی بات باقی رہ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے حضور کی بارگاہ کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا، اور حضور کی بارگاہ کا وہ مقام و مرتبہ نہیں سمجھا جو حضور کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس نے حضور کی بارگاہ کے مقام و مرتبہ کے مقابلے میں اپنے ایمان، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ کو جو ہے اعمال پر اس نے بھروسہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک معیت کو اس نے جو ہے وہ مقام و مرتبہ نہ دیا اور اس کی حیثیت کو نہ سمجھا۔ اسی وجہ سے صلحاء، اولیاء، نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود کبھی بھی وہ اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ پر اعتماد نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ بھی یہ تو صرف بہانہ ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت سے ہی بخشے جانا ہے۔
یہ مومنین کا عقیدہ ہے، حالانکہ اعمال میں وہ پیچھے نہیں رہتے، لیکن اس کے باوجود ان کا بھروسہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر اور اپنے اعمال پر نہیں ہوا۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ذات ہے، یا حضور کی شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ ہم حضور کے صدقے بخشے جائیں گے، باقی ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن منافق، اس کو حضور کی بارگاہ کا احترام نہیں ہے، حضور کے بارگاہ کے مقام و مرتبہ کا خیال نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میری نمازیں ہیں، میرے روزے ہیں، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے جناب فلاں کیا ہے، تو ان کے ظاہری نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے تم کبھی بھی دھوکے میں نہ رہنا۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے، اور اللہ انہیں مارے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ اوندھے چلے جاتے ہیں کہ روشن برہانے جو ہیں وہ قائم ہونے کے باوجود اسلام جو ہے وہ اتنا اس کا نور چمک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ گمراہ ہیں اور جان بوجھ کر جو ہے وہ کافر ہیں، حالانکہ اسلام ان کے سامنے ظاہر ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات، آپ کے معجزات، آپ کے خصائص، فضائل، کمالات، سارا کچھ ان کے سامنے ہے۔ پیچھے نمازیں پڑھ جو کافر ہیں، حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچے، ان کو تو عذر پھر بھی ایک ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے حضور کی گفتگو کو سنا نہیں ہے، حضور کے کلام کو سمجھا نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو پانچوں ٹائم حضور کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جہاد میں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور روزے میں حضور کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اور حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اتنے بدبخت ہیں کہ پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتے، اور زبان سے ایمان اور دل سے کفر۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ذلیل و خوار اور قتل کرے، اللہ انہیں خراب کرے۔ یہ کہاں جو ہے وہ اوندھے منہ پلٹ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ معافی چاہنے کے لیے، بدبختی بہت کر لی، بہت اظہار کر لیا، حضور سے دشمنی بڑی پال لی ہے، حضور کو بڑا دھوکہ دے لیا ہے، ایمان والوں کو بہت دھوکہ دے لیا، ایمان والوں کو بہت نقصان پہنچا لیا، اسلام کو مٹانے کی پوری تم نے کوشش کر لی، اب تمہارے اپنے اختتام کا ٹائم ہے، اب تم باز آ جاؤ، سفید ریش ہو چکے ہو، بوڑھے ہو چکے ہو۔ جس طرح میں نے کل بھی بتایا نا کہ جب اس نے آ کر بات کی تو اس کے ساتھیوں نے فوراً کہا کہ حضور عبداللہ بن ابی سفید ریش ہے جناب، یہ ایسی بات نہیں کر سکتا، یعنی اپنی عمر کو اور اپنے قد کاٹ کو، اپنی سفید داڑھی کو انہوں نے جو ہے وہ بہانہ بنایا۔ حضور نے جو ہے وہ ظاہری شریعت کے قوانین کے مطابق فیصلہ کر دیا، لیکن جب یہ سورہ منافقون جو ہے وہ نازل ہوئی اور حضرت زید بن ارقم کو سچا قرار دیا گیا، اور سارے لوگوں کے سامنے عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا گیا، اب ساروں کے سامنے وہ جھوٹا ہو چکا ہے، اور اس کا راز جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے، اس کا دھوکہ جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر، حضور کی بارگاہ میں پہنچ اور آ کر معافی مانگ اور اللہ سے استغفار کر، حضور تیرے لیے استغفار کریں گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے لیے استغفار چاہیں گے، تمہارے لیے بخشش جو ہے وہ طلب کریں گے۔ اور تعالو کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو تم صرف زبانی کلمہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اب انسان بنو، دل سے کلمہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، منافقت چھوڑ دو، دل میں جو کفر چھپایا ہوا ہے اس کو ختم کر دو، ایمان جو ہے اس کو اپنے دل میں بسا کر پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جو بندہ دل سے کلمہ پڑھ کر سچا مسلمان ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، یستغفر لکم رسول اللہ، حضور تمہارے لیے معافی خود بخود ہی مانگیں گے، کیونکہ وہ حضور کی جو ہے وہ شفاعت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور جس کو ایمان حاصل نہیں ہے، وہ منافق ہے، کافر ہے،
وہ دنیا میں بھی حضور کے استغفار کا مستحق نہیں ہے اور آخرت میں بھی وہ حضور کی شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ دنیا میں حضور چاہے اس کے لیے استغفار کر بھی دیں پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے کہا تعالو، تم اپنے آپ کو استغفار کا مستحق بنا کر دل سے کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ معافی طلب کریں گے۔ لیکن یہ سمجھانے والی، نصیحت والی اور ایسی سمجھداری والی بات کی، لووا رؤوسہم، اپنے سر کو گھماتے ہیں، اپنے سر کو جھٹکتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، ورأیتہم، اور تم انہیں دیکھو گے، یصدون وہم مستکبرون، کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس جائیں، ہم حضور کے پاس جائیں، ہم سردار ہیں، مالدار ہیں اور ہمارا اثر و رسوخ ہے، یہ تو کل آئے ہیں، یہ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے ان پر خرچ کیا ہے اور ہم جو ہے وہ ان کا خیال کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ تو کل آیا ہے، ہم اس کے پاس کیوں جائیں؟ وہ تکبر میں مبتلا رہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں غزوہ مرائسع سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک کنویں کے پاس آپ نے نزول فرمایا تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجیر یعنی آپ کے مزدور اور آپ کے غلام جہجہ غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن وبر جوہنی کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو گئی۔ جہجہ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا۔ اس وقت ابن ابی منافق نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بےہودہ باتیں بکیں، جس کا اظہار میں کل کر چکا ہوں کہ اس نے کیا بکواسیں کی تھیں، اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے جو ہے وہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے پاس مال اسباب جاہ و حشمت کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو یہاں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں ان کا ایک ٹھکانہ ہے، اثر و رسوخ ہے، مال ہے اور اپنا ایک ٹہکہ ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عزت والا قرار دیا اور دوسروں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل کہا، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر کبھی بھی سوار نہیں ہوں گے۔ ان الفاظ کو سمجھیں کہ تم اپنا بچا ہوا کھانا جو ان کو دے دیتے ہو نا، یہ تمہارا بچا ہوا کھانا کھا کھا کر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب تمہاری گردنوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور تمہاری گردنوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنا بچا ہوا کھانا انہیں نہ دیا ہوا ہوتا تو یہ کبھی بھی تمہاری گردنوں تک ان کے ہاتھ نہ پہنچتے، اور یعنی اس کا غرور اور تکبر چیک کریں کہ وہ کس انداز سے جو ہے وہ حضور کی توہین کر رہا ہے اور حضور کے غلاموں کی توہین کر رہا ہے۔ اب ان پر کچھ بھی خرچ نہ کرو، ان پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ مدینہ سے بھاگ جائیں۔ اس کی ناشائستہ گفتگو سن کر زید بن ارقم کو تاب نہ رہی، انہوں نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک پر معراج کا تاج ہے، تو ذلیل ہے، رسوا ہے، تیرا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور جن کے بارے میں تو بات کر رہا ہے اللہ نے ان کے سر پر معراج کا تاج رکھا ہوا ہے، اور حضرت رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور قوت دی ہے۔ ابن ابی کہنے لگا چپ ہو، میں تو ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہا تھا، جب دیکھا کہ حالات موافق نہیں ہیں اور لوگ میری مخالفت پر اتر رہے ہیں، پھر کیا کہا، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، ہنسی کے طور پر یہ بات کی۔ زید بن ارقم نے یہ خبر حضور کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت چاہی، حضور مجھے اجازت دیں، اس بدبخت کو میں قتل کرتا ہوں، ہر ٹائم یہ بکواس کرتا رہتا ہے آپ کی بارگاہ میں، اور مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہے اور یہ غیرت ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہیں اور ہم سنتے رہیں کہ کوئی بات نہیں ہے جناب، امن عامہ کا خیال کیا جائے، نہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ ہم اسے قتل کرتے ہیں، حضور صرف آپ اجازت دے دیں، آپ اجازت دے دیں، اور اس سے میں اگر دوسرا استدلال کروں تو حضور آپ ہمارے امام ہیں، ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ بدبخت آپ کے بارے میں جو ہے بکواسیں کر رہا ہے، ہماری نمازیں تبھی جو ہے وہ قابل قبول رہیں گی اگر ہم اس کو جو ہے سر اتاریں گے اس کا۔ امام کے لیے اتنی غیرت ہونی چاہیے نمازی کے دل میں اور مقتدی کے دل میں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم جو ہے وہ اس کا سر اتارتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، چھوڑو کوئی بات نہیں، اور ارشاد فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، یہ بدبخت ہے، نمازیں پڑھتا ہے ہمارے ساتھ اور نیکیوں میں نیکی کے کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس کے اس ظاہری حلیے کی وجہ سے کافر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مومن ہے، جبکہ ہے یہ منافق، ہے یہ کافر۔ لیکن اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا تو کافر بھی کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کر ڈالا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیں اور درگزر کریں اور اس کو جو ہے وہ قتل نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے جو باتیں کہی تھیں ان ساروں سے مکر گیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ ابن ابی جو ہے وہ بڑا بوڑھا شخص ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، معزز شخص ہے اور بڑا آدمی ہے، بھلا یہ جھوٹ بول سکتا ہے پنچایت میں؟ نہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں جھوٹ بول سکتا، لہٰذا آپ مہربانی کریں اس کے سچ کا اعتبار کریں، یہ سچ ہی بول رہا ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم جو ہیں ان کو شاید کوئی دھوکہ ہوا ہے اور ان کو کوئی بات یاد نہیں رہی۔ پھر جب اوپر کی آیات نازل ہوئیں اور ابن ابی کو جھوٹا جو ہے وہ قرار دیا گیا، اس کو جھوٹ ظاہر ہو گیا، تو اس سے کہا گیا کہ جا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے درخواست کر اور حضور تیرے لیے اللہ سے معافی چاہیں، بدبخت تیرا راز جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے۔ سورہ منافقون نازل ہو چکی ہے، منافقین کے پردے چاک ہو چکے ہیں، اب تو حضور کی بارگاہ میں جا اور اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی آخرت بچا، دنیا میں تو ذلیل ہو ہی چکا ہے، اب آخرت کی ذلت سے بچ، حضور کی بارگاہ میں جا، معافی مانگ اور حضور تیرے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا کریں۔ تو اس نے گردن پھیری اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو میں نے زکوٰۃ دی، اب یہی باقی رہ گیا کہ میں محمد مصطفیٰ کو جا کر سجدہ کر لوں۔ یعنی نصیحت کیا کی جا رہی ہے اور اس کا تکبر اور بات سمجھنے کی سینس اور عقل کتنی ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر سچے دل سے کلمہ پڑھو، ایمان قبول کرو اور حضور تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں تاکہ تم آخرت میں جو ہے وہ ذلت سے بچ جاؤ۔ لیکن اس نے کیا سمجھا کہ جناب میں تو پھر اس سے بہتر ہے جا کر حضور کو سجدہ ہی کر لوں، بس یہی بات باقی رہ گئی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، اب اس سے آگے میں کیا کروں؟ تو یہ ان کی سمجھ ہے اور یہ ان کی عقل ہے۔ تو لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں، ورأیتہم، اور تو انہیں دیکھے گا، یصدون وہم مستکبرون، کہ وہ اپنے جو ہے وہ سروں کو اس لیے ہلاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے، منافقت سے محفوظ فرمائے، سچے دل سے ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت کاملہ فرمائے۔